الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وعلمك ما لم تكن تعلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الاحوال مقتحم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاضرین محترم، تھوڑے سامنے آیات مبارکہ کی تلاوت کی تھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے محبوب، تمہیں علم دے دیتا. کس چیز کا علم دے دیتا؟ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جس چیز کہ جس چیز کا علم نہیں سی ہوتا ہمیں دے دیتا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو علم دیتا، ہر چیز کا علم دیتا. سے گویا کہ علم ایسی دولت ہے، ایسا خزانہ ہے جس کا کوئی بھی ثانی نہیں. علم سب کو آنا دولت ہے، ایسی دولت ہے جس کو کوئی چھین نہیں سکتا. جس کی دولت ہے اس میں کوئی رہتی ہے. اور علم کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس حیثیت گفتگو کریں گے کہ علم کتنا ضروری ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے. علم مد مقابلے لا علمی دے، نہ جانت دے. مد مقابلے یعنی بندہ اگر کسی چیز کو نہیں جانتا، اس کے برعکس کسی نے جان لیتا ہے تو یہ علم ہو جاتا ہے. اور علم ایک نور ہے جو اللہ کی طرف عطا ہوتا ہے. اور علم حاصل کرنا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس چیز کو لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام آپ کی تکلیف فرمائی، فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اے رب العزت، اس زمین میں فساد بھی پھیلائے گا، یہ جھگڑے بھی کرے گا،
کہ مختلف طرح دیاں بیماریاں مبتلا ہے گا تیری جسم بناؤں کی حکمت کی ہے فرشتہ نے انسان نے 4 عناصر آگ پانی ہوا اور مٹی کو بیٹھ دے اس کی تکلیف پہ اعتراض کیا یہ دوسرے لفظ کیا وہ سوال اٹھایا اللہ کی عزت کا ہے لیکن اللہ کی عزت کی بخشا ظاہر ہوئی فرمایا کہ اے فرشتوں جو میں جانا اس نہیں جان دے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے کے فرشتیاں نے اشرف المخلوقات اس وقت دی انہوں نے بھی فضیلت عطا کر دی او مخلوق جیڑی سراسر نورانی کی نور پیدا ہوئی ہے جیڑی نور بات بھی نہیں سکتی اس نے فضیلت عطا کی تھی اور فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے اسماء کا علم عطا کیا ہوتا اور پھر فرشتے نے فرمایا کہ اگر تسی جانتے ہو تو تسی دسو فرشتے نے ہاتھ کھڑے کر دیا اللہ رب العزت نے فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء کہ انہاں دے نام دسو اگر تسی جانتے ہو تے فرشتے نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معذرت کی تھی کہ اسی نہیں جانتے تے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا گویا کہ فرشتوں نے بھی اگر فضیلت عطا کی تھی تو اللہ رب العزت نے علم کے مقام پر عطا کی تھی علم کے سبب پر عطا کی تھی حضرت آدم علیہ السلام سید الانبیاء ٹھہرے اور مسجود ملائک ٹھہرے ملائکوں کی عظمت پا گئے اللہ رب العزت کی بخشا اس کے بعد انبیاء لے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف عطا کرتا علم کی تبلیغ کرتے گئے اور جب محبوب کی سید الانبیاء تاجدار کونین کی باری آئی آپ نے وحی دا نزول وحی کی ابتدا کلام الہی کی ابتدا پیغام الہی کی ابتدا پڑھن ہوئی فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق اے محبوب پڑھ اس رب کے نام سے جنہیں تم پیدا فرمایا گویا کہ پہلی وحی کی تعلیم جو ابتدا ہوئی اتنی اہمیت کا حامل پہلو ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی تخلیق کو لے کے آخری نبی خاتم النبیین تاجدار کونین سرور انبیاء اس کو بھی علم کی فضیلت دے ذریعہ عطا فرمایا پھر فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ اور محبوب کو ہم کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا گیا جو کسی سے جانتے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تمہیں دنیا کی دولت عطا کر دیتی دنیا میں خزانے عطا کر دیتے دنیا کی بادشاہت عطا کر دیتی کسی چیز کا ذکر نہیں کیتا کسی نعمت کا فضیلت کا ذکر نہیں کیتا فرمایا وَعَلَّمَكَ تمہیں علم دے دیتا اور قرآن پاک کی دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اپنے محبوب کو کہ اے محبوب فرما دے ربی زدنی علما اے محبوب فرما دے کہ میرے علم میں اضافہ فرما اللہ رب العزت نے علم دی تعلیم اور علم دی طلب سکھائی دنیا کی بادشاہ دنیا کے خزانے دنیا کی نعمتاں
دنیا کی ہر چیز تو مابرا ہوتے ہیں، نظر انداز ہوتے ہیں، فرمایا کہ علم کی طرف فرما. اور دوسری جگہ پہ فرمایا یہ ساری چیزیں علم کی اہمیت کو دستیاں ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب فرما دے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ جڑا جانتے ہیں اور وہ لوگ جڑے نہیں جانتے کیا دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ مقصود ہے کہ جڑے علم والے ہیں انہوں نے فضیلت نہ جاننے والے انہوں نے برابر نہیں ہو سکتے. اور اعلی علم کے بارے دوسری جگہ پہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالی جنہوں نے علم عطا کیا انہاں دے درجات بلند فرمایا. علم والے علم کی فضیلتاں بیان ہو رہی ہیں، علم کی فوقیت، علم کا درجہ بیان ہو رہا ہے. اور علماء کی خاصیت بیان فرمانے کا پولیس فرمانا ہے کہ علماء انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ بے شک علماء اللہ کو ڈرتے ہیں اور اللہ کی شان جانتے ہیں. انہوں نے اللہ رب العزت کی شان کا علم ہے اور اس کو لاواقف نہیں، اس کو جاہل نہیں، اس کو بے خبر نہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر میں سانس لے رہا ہوں تو اس لیے کر نہ لے رہا ہوں، اس کی آواز نہ لے رہا سانس. اور وہ بھی جانتا ہے کہ جیڑی میرے دل کی کیفیت ہے اس سے محسوس لگے، جڑا میں سوچ رہا ہوں وہ جانتا ہے، جڑا میں کرنا ہے اس کو بھی وہ باخبر ہے، جڑا میں کر چکا ہوں اس کو بھی وہ باخبر ہے، جو میں کھا چکا جو میں کھانا اس کو بھی وہ باخبر ہے. اس کا بھی اس نہیں ہے، وہ کسی چیز کو لاتے نہیں ہے. وہ چاہے اس کا فرمان ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں سے اشارہ بھی کریم ہوں، تو چاہے تو میرے اشارہ کی پکڑ لے. اور وہ بھی جانتا ہے، وہ ایک ایک آنکھ کو ایک ایک حسن ہو جاتا ہے، ایک ایک کیفیت ایک ایک احساس ہو جاتا ہے. وہ سب کو زیادہ ساڑھے سے بھی زیادہ جانتا ہے. اور علماء اس کو جانتے ہیں، انہوں نے اس چیز کا علم ہوتا ہے. اس کا فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ حقیقتاً جڑے اللہ کو ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں. کہ علماء اللہ کو ڈرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے علم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تہاڈے وچ بہترین وہ فرد ہے، تہاڈے وچ اچھا وہ ہے جس نے قرآن پاک سیکھا اور اس کو سکھایا. کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے بارے اللہ نے ارشاد فرمایا لا تقولوا وراء بسم اللہ کی کتاب، کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر اس میں نہ ہو. گویا اللہ رب العزت نے صرف اور صرف مذہبی علوم کا احاطہ نہیں کیتا، صرف سائنسی علوم کی طرف اشارہ نہیں فرمایا، صرف اور صرف ریاضی علوم کی طرف اشارہ نہیں فرمایا، صرف اور صرف نفسیاتی علوم کی طرف اشارہ نہیں فرمایا. جتنے بھی علوم نے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کلام پاک میں سمیٹ دیے. اور اس کلام پاک میں موضوعات کا احاطہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب الموسوعۃ القرآنیہ، قرآن پاک کا موسوعہ اس میں لکھا ہے. اس دے وچ 10-20 100 نہیں بلکہ ہزاراں کی تعداد نال موضوعات کا احاطہ کیا.
قرآن پاک دے وچ کوئی ایسا علم، کوئی ایسا موضوع اگر ڈھونڈا جائے تو اس کا علم کتاب الہی میں، اس کا علم کلام الہی میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے علوم قرآن پاک میں سمیٹ دیے۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر من تعلم القرآن وعلمہ، خیر، اچھائی، بہتری، عمدگی اس کو علم نہ جوڑ کے فرمایا کہ اس علم نہ جڑا تمام علوم کا بننا ہے، تمام علوم کا سرچشمہ ہے، دنیا میں تمام علوم قرآن پاک کے علم کی خیرات ہے، سارے علوم یہ علم ہے۔ اس کی تعلیم میں فرمایا کہ خیر من تعلم القرآن، وہ بہتر ہے جس نے قرآن پاک سیکھا، اور خالی سیکھا نہیں پھر آگے فرمایا وعلمہ، وہ اس کی تعلیم دی۔ گویا کہ قرآن پاک دنیا کے ہر علم اپنے اندر سمیٹے ہوئے، ہر علم کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ اور من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جڑا علم کے راستے تے نکلا، علم حاصل کرنے واسطے نکلا، جس نے کوئی راستہ اختیار کیا، اللہ رب العزت نے اس کی خاطر جنت کا راستہ آسان بنا دیا۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ تَبَعَهُمْ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، اور کوئی لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کے کلام کو کسے کھاتے ہیں، اور وہ کلام الہی کی تعلیم حاصل کر دینے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر دینے، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے نال مذاکرہ کر دینے، سناتے ہیں، سنتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، انہاں تے اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان نازل فرما دیتا ہے۔ وَغَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت انہوں اپنے پناہ سمیٹ رہتی ہے۔ وَحَفَظَتِ الْمَلَائِکَةُ، اور فرشتے انہوں نے اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اس حدیث مبارکہ دے آخر تے آقا علیہ السلام نے جڑا فرمان ہے کو علم حاصل کرنے والا اتنا خوش قسمت ہوندا ہے، اتنا مقدر والا ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ اس دے عمل نو اتنا پسند فرماوندا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ عِندَهُ فِي مَنْ عِندَهُ، جیڑے بھی اللہ رب العزت کے قریب فرشتے ہون یا مقرب ہستیاں ہون، اللہ تعالیٰ انہاں دے وچ اپنے اس بندے دا ذکر فرماوندا ہے۔ علم حاصل کرنے والے کی فضیلت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان۔ دوسری جگہ پہ فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک کا سفر نہ کرنا پڑے۔ اس وقت حرم مکہ، حرم مدینہ اس تو چین بہت دور گنیا جاتا ہے۔ آج ٹیکنالوجی نے فاصلے سمیٹ دیتے ہیں، گھنٹے کا سفر منٹاں طے ہونے لگ گیا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ آنے والے دور یہی منٹاں کا سفر سیکنڈاں چ ہونے لگ گیا۔ اللہ رب العزت محبوب نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں دور دراز دے علاقے کیوں نہ جانا پڑے، اور علم حاصل کرنے کی خاطر ساڈے ائمہ اعظام دور دور تک سفر کرتے رہے، ایک ایک حدیث مبارکہ سننے واسطے دنوں دی مسافت طے کرتے رہے۔
میلاں دی مسافت طے کرتے ایک حدیث مبارکہ سننے واسطے، کیونکہ وہ جانتے سی کہ آقا علیہ السلام دا جڑا فرمان ہے وہ علم دی ایسی تحقیق ہے، ایسی سچائی ہے جس میں کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العزت دے فرمان اور احادیث مبارکہ دی روشنی چ اسی دیکھا کہ علم حاصل کرنے دی کتنی فضیلت ہے، اس دی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جس طرح آقا علیہ السلام دی حیات مبارکہ مختلف صورتیں ہوندیاں نے، جس وچ اصحاب صفہ سارے کام کاج چھوڑ کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ جمع ہو جاتے اور دن رات علم کا فیض حاصل کرتے، دن رات تعلیم حاصل کرتے۔ دوسری صورت صحابہ آتے آقا علیہ السلام دی بارگاہ آپ کا فرمان سنتے اور علم سے مستفید ہوتے۔ آج اس دور وچ ضرورت ہے کہ علم حاصل کیا جائے، اور علم صرف سائنس علم نہیں ہے، صرف ریاضی علم نہیں ہے، صرف انگریزی علم نہیں ہے، یہ وہ علم نے، یہ وہ فن نے جنہوں نے سانو اس عارضی زندگی محدود وقت واسطے فائدہ دینا۔ اسی انہاں دے حصول تو بعد اسی اپنے روزگار دے ذریعے بنا لیں گے، اسی رزق حاصل کرن دی خاطر اسی علم حاصل کرنے ہیں، جبکہ رزق اللہ رب العزت نے عطا کرنا ہے۔ رزق اس طرح بندے کا پیچھا کرتا ہے جس طرح کہ موت وہ پتھر موجود کیڑیاں نوں بھی رزق عطا کرتا ہے۔ وہ ایک چھوٹے جے پرندے نوں جڑا اپنی چونج نہیں ہلا سکتا اس تک بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ ایک معصوم بچہ جس نوں نہیں پتا کہ کس طرح کتوں رزق حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ اس دے رزق کا بھی اسباب بنا رہے ہیں۔ اسی اگر اپنے ارد گرد دیکھیے اسی جانور رکھے ہوئے نے، انہوں کا رزق انہیں عطا کرنا ہے، اگر وہ کھلے نے تو وہ خود رزق اپنا تلاش کر کے کھا رہے ہیں، اور اگر اسی انہوں نے بن کے رکھے مقید رکھے تو پھر ساری ذمہ داری لا دیتا ہے اللہ انہوں کا رزق بھی مہیا کرنا، چاہے سردی ہوئے، چاہے گرمی ہوئے، چاہے بارش ہوئے، اللہ تعالیٰ ساڑھے کو انہوں نے رزق کی ڈیوٹی لیتا ہے۔ بارش بھی پٹھے سے بنا کے ہوتے ہیں، انہوں نے چارے کا اہتمام کرتے نہیں، سخت گرمی میں بھی انہوں نے چارے کا اہتمام کرنے ہیں، رزق دینا اللہ کو رزق دینا، وہ ہر ذی روح نو رزق عطا کرتا ہے، اور سمندراں وچ مچھلیاں نو بھی رزق عطا کرتا ہے، وہ نظر نہ آنے والی مخلوق جنات نو بھی رزق عطا کرتا ہے، اور اشرف المخلوقات نو رزق نہیں عطا کرتا۔ اسی علم نو رزق حاصل کرنے کا ذریعہ بنا ہے۔ ساڈا علم دنیا تک محدود ہو گیا ہے، جبکہ اسی علم دین کو غافل ہو گئے ہیں، اسی دین دے علم نو نظر انداز کر دیتا ہے، اور جس نو اسی دین دا علم آنے ہیں، اگر لفظ دین نو ویکھا جاوے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ دے ہاں جڑا دین ہے، اللہ نو جڑا پسند دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسی اسلامی تعلیمات تو کتنے دور ہو چکے ہیں، اسلامی تعلیمات انہاں دے منافی نہیں، دنیا دے علوم دے متضاد نہیں، بلکہ دین زندگی دے ہر پہلو میں شامل ہے، ہر پہلو میں اپنے اندر سمیٹتا ہے۔ دین حقوق العباد بھی دستا ہے، جس دے وچ سیاست بھی ہے، جس دے وچ حکومت بھی ہے، جس دے وچ تجارت بھی ہے، سارے معاملات نے، اور دین حقوق اللہ بھی دستا ہے، جس دے وچ سارے دے سارے حقوق ہے تے حقوق اللہ، مگر نفع فائدہ ڈائریکٹ ساڑی ذات واسطے۔ اسی دین دے علم تو دور ہو چکے ہیں،
اور اس دین دے علم تو دوری دا سبب اس نے کئی سارے اسباب دے وچ ایک مین سبب ہے کہ جدو اس خطے دی تقسیم ہوئی، انڈیا اور پاکستان تقسیم ہویا، اس وقت انگریز تے چلا گیا مگر اپنی سازشاں اتنے چھوڑ گیا، اپنے کارندے اتنے چھوڑ گیا جنہاں تو ہن تک وہ کم لے رہے انہیں کی کیتا؟ اس تو پہلے دین سرکاری ادارے پڑھایا جاتا سی اور دین دی باقاعدہ ڈگری ملتی سی جس سے اسی دنیا دی دوسری نوکریاں دی طرح اپلائی کر سکتے۔ اس نے سازشیں کی تھی کہ پہلے سرکاری سرپرستی نو ہٹا لیا، سرکاری نگرانی تو انہاں ادارے نو دور کر دیتا۔ جدو یہ ادارے دور ہو گئے، سرکاری نگرانی تو دور ہو گئے، اس تو بعد انہیں یہ کیتا کہ جتھے جتھے روزگار دا ذریعہ سی، ڈگری کم ہوندی سی، انہیں پھر یہ سازش کی تھی کہ دین دی ڈگری حاصل کرنے والے بندے نے پیچھے کر دیا۔ چونکہ دوسرے ادارے دی سرکاری سرپرستی آ گئی تو سرکاری سرپرستی دے پیش نظر انہاں دی ڈگریاں نو ترجیح دیتی جان لگی، اور اے ساڈے دین نو پس پشت نظر انداز کرن دی ایک سازش ہے۔ اس دے وچ پھر جڑے جدید تعلیم نال آراستہ لوگ نے انہاں دے درمیان، انہاں دے دلاں وچ، انہاں دے دماغاں وچ یہ چیز بٹھائی گئی اور بٹھائی جا رہی ہے کہ جڑے دین دے طالب علم نے وہ مولوی نے انہوں نے کچھ نہیں ہوتا، انہوں دے درمیان دوری پھیلائی گئی، نفرت پھیلائی گئی، اور سازش کا مقصد کی ہے کہ اسلام دی جڑاں نو کھوکھلا کیتا جائے، اسلام دی بنیاداں نو کھودیا جائے، اسلامی تعلیمات نو کمزور کیتا جائے، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ اے مومن، اے مسلمان جدو اپنے دین دی تعلیمات حاصل کر دے آیا، اپنے نبی نو جانتا ہے، اپنے خدا دی تعلیمات تو واقف ہے، تو پھر اے اپنی جان دی بھی پرواہ نہیں کرتا، اس کا علم بلند کرنے واسطے میدان پہ آ جاتا ہے۔ اس نے سازش کے ذریعے دینی تعلیمات نو پیچھے کیتا۔ علامہ اقبال اس کی ترجمانی فرماندے نے کہ مجھے تہذیب عصر حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری۔ بظاہر تو ساڑھے تو قیداں اٹھا رہا ہے، سانو آزاد کر رہا ہے، سانو ایک معاشرے دے ایک حدود و قیود تو آزاد کر رہا ہے، ساڑھے معاشرے دی عورت نو آزادی دے نام تے بے راہ روی دی طرف لے کے جا رہا ہے، جس نو آزادی سمجھا جا رہا ہے، حقیقت وہ باطل شیطانی گرفتاری ہے، شیطانی چالاں نے، شیطانی ہتھ کنڈے نے، وہ اپنے ہتھ کنڈیاں دے وچ سانو سمیٹ رہے ہیں، شیطان اپنے پنجیاں دے وچ سمیٹ رہے ہیں، اور شیطان نے مہلت لئی ہی اسے واسطے سی، انہیں کی کیا سی کہ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا۔ آج سانو جدید دور دے نام تے، جدید ترقی دے نام تے سبز باغ دکھائے جاندے نے، پردے تو آری کیتا جاتا ہے، اور اتنی اثر اندازی ہو چکی ہے، مغرب دی یورپی تعلیم دی اتنی اثر اندازی ہو چکی ہے کہ آج ساڑھے معاشرے دے وچ عورتاں نے پردہ سے تو لا کے پھرنا عام سی گل بنا رہا ہے، جبکہ عورت دا سطر جس کو ڈھکنا واجب ہے، وہ چہرے، ہاتھ اور پیروں کو علاوہ باقی سارا جسم شامل ہے۔ سطر ڈھکنا واجب ہے، یعنی جس طرح پورا جسم ڈھکنا واجب ہے، اسی طرح ان آزاد علاوہ باقی بھی ڈھکنے واجب ہے۔ یہ نہیں کہ جسم دے چند مخصوص اسے چھپا لے تو باقی معافی مل گئی، اسی طرح ہی گناہ ہوئے گا، اسی طرح ہی عذاب ہوئے گا، اسی طرح ہی سزا ملے گی جس طرح باقی جسم کو ظاہر کرنا ہے۔ مگر آج اس تہذیب نے ساڑھے اتنا اثر پایا کہ سانو یہ چیز معیوب نظر ہی نہیں ہوتی۔ آج ساڑھے حالات یہ نے
کہ جدوں دین دی تعلیم دین دا شعور حاصل کرنے کی گل ہوئے تو ساڑی مسجدہ ویران نے اس کے برعکس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور انہوں نے اپنی سازشاں دے جال پھیلانے شروع کیتے اور اس میں بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں. ساڑھے اندر دین برائے نام رہ گیا، دین دی تعلیمات کا وجود ساڑھے اندر کوئی نہیں رہ گیا. انہیں سازش دے تحت بہت ساری مہمہ چلائیاں جدے وچ علماء نو نشانہ بنایا. پتا سی کہ اگر دین دی تعلیم آنی ہے، دین دا شعور آنا ہے، دین دی کچھ سمجھ بوجھ آنی ہے، خدا خوفی ہونی ہے، انہاں دی دنیا اور آخرت سمرنی ہے تو انہاں علماء دے ذریعے سمرنی ہے. اس نے کیا انہاں دی جڑ کٹ علماء نو نشانہ بنایا، علماء دا مذاق اڑایا. اج ساڑھے شعور اس طرح نہ چاہنے بھی اس طرح ڈیویلپ ہو چکے ہیں، اس طرح بن چکے ہیں کہ اسی مولویوں کا خود مذاق اڑانا یہ اس سازش کی ایک کڑی ہے، یہ اس سازش کا ایک حصہ ہے. وہ اپنے مقصد بہت حد تک کامیاب ہو چکا ہے کہ اسی مسلمان ہو کے مسلمانہ والی اقدار اپناؤن تو دنیا اور آخرت دی بھلائی والی اقدار اپناؤن تو کامیابی دے راہ تے قدم اٹھاؤن اسی خود بھی جھجک محسوس کرتے ہیں. صورتحال اس طرح دی ہو چکی ہے کہ حالانکہ عموماً داڑھی رکھنے والا بندہ شریف ہوتا ہے، مگر حالات اس طرف لے آندے گئے کہ جن نے داڑھی رکھی سب تو پہلے وہ انگلی اٹھے گی، سب تو پہلے انہوں نشانہ بنایا جائے گا. ساڈا معاشرہ اس نو حقارت دی نگاہ نہ دیکھے گا چونکہ دینی تعلیم ختم ہوگی، کم ہوگی، نہ ہونے برابر ناپید ہو چکی ہے اور دنیاوی تعلیم دی خاطر ساڑیاں دوڑاں لگی ہیں نے تے ساڈے ہاں دینی تعلیم تے عمل کرنے والے بھی غیر اہم ہو چکے ہیں، انہاں دی اہمیت بھی کم ہو چکی ہے. اسلامی تعلیمات کو ختم کیتا جا رہا ہے حتیٰ کہ اس حد تک کہ نہ چاہتے ہیں بھی اسی بعض حرام چیزاں دا اسی استعمال کرنے دوائیاں دی صورت ہے. سانو دوائیاں فائدہ ہی وہ دیندیاں نے جڑیاں حرام طریقے نہ حرام چیزاں نہ بنیاں. اسی جائز حلال چیزاں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. سانو کوئی پتہ نہیں دا کہ انگریزی دوائیاں کیڑی کیڑی شے دا کون شامل ہے، کس حد تک کی چیز شامل ہے. اور اس برعکس سارے کو جڑیاں ساری قدرت کی پیداوار ہے، طبی دوائیاں نے، سارے والدین سارے بزرگ سانو گھراں دے وچوں دوائیاں استعمال کرا کے شفا دے رہے ہیں اللہ رب العزت دے حکم نال. آج اسی انہوں نے چھوڑ کے اسے دوسری دوائیاں نے پیچھے دوڑ رہے ہیں. آج دے دور ناچ گانے دی محفلاں عام ہو چکی ہیں، انہوں نے مایوب نہیں سمجھا جا رہا. اس طرح کی کئی چیزاں جڑی اسلامی اقدار نال ٹکراؤندیاں نے، جڑیاں اوریانیت ننگے پن نو پروموٹ کردیاں نے، اگے وداؤندیاں نے، اضافہ کردیاں نے، جڑیاں فحاشی نو پھیلاؤندیاں نے، اج وہ ساڈے درمیان ساڈے اندر موجود ہے. اگر ٹیکنالوجی کی صورت ہے اسی دیکھیے کہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں جڑے لوگ نیٹ استعمال کرتے ہیں وہ اس نو اچھی طرح اس کو واقف نے جانتے ہیں کہ اسی کوئی چیز اچھی چیز بھی کھولنی ہے اس تو پہلے مشہوری باحیات آوے گی دفعہ سے لے چلو. وہ اپنا نیٹ ورک اپنا جال اس حد تک جڑا پھیلا چکا ہے کہ اسی بچنا چاہیے بھی تے اسی اس کو دور نہیں رہ سکتے. اور سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ اور کافی ساری انہوں نے پروگرام بنائے ہیں جنہوں نے
اسلامی تعلیمات کا برائے نام موجود ہے، جبکہ اس کے برعکس اسلامی تعلیمات کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف انہوں کی سازشاں اترے پے ہیں۔ اسلام کے خلاف انہوں کی سازشاں بے بہا نے، بے پناہ نے، اور بچیاں نوجوان لڑکیاں اتنی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھراں دے حیات یا حداں کراس کر کے ٹک ٹاک تے ویڈیوز بنا کے چڑھا رہی ہیں۔ یہ کس چیز کا مظہر ہے، یہ کس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کا جنازہ کرنے واسطے انہاں جڑے پروگرام، انہاں جڑے ارادے، انہاں جڑی تعلیمات، جڑی سازشاں دے جال بچھائے نے، ان دی عکاسی نظر آتی ہے۔ علماء دے خلاف چھوٹے جے بچے نوں بھی اس نے بھی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ یہ مولوی نے، انہوں نے کی پتا، حالانکہ علم اس دی اساس ہی قرآن پاک ہے، اس دی بنیاد ہی قرآن پاک ہے۔ اسی جدوں تک قرآن پاک نال جڑے رہے ہیں، آقا علیہ السلام دی تعلیمات نال جڑے رہے ہیں، ادو تک اسی بلند رہے ہیں، ادو تک اسی حاکم رہے ہیں۔ اج اس دی مثال دے طور پہ ایک ساڑھے ٹی وی پروگرام سے ایک ڈرامہ چلایا جا رہا ہے، سلطنت عثمانیہ دی عکاسی پیش کی جا رہی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کنہ دی سی؟ ساڑھے مسلمانہ دی حکومت سی، اور تاریخ اسلام کی سب تو طویل ترین عرصے کی حکومت سی۔ اس میں اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی، جس کو یورپ ایٹم بم کا نام دیتا ہے۔ انہوں دی تعلیمات، انہوں دے مقاصد، انہوں دے پروپیگنڈے، انہوں دے ارادیاں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسی فحاشی بکھانے ہیں، بچہ بچہ گانا جانتا ہے، بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ ساڈے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اسی انہوں جلانا ہے۔ بچے بچے کو یہ شعور ہے، جبکہ اس سے برعکس اسلامی تعلیمات کا شعور پہنچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کسی طور بھی، کسی طرز بھی، کسی لمحے بھی، کسی صورت بھی یہ گوارا نہیں کہ اسلام طاقتور ہو جائے، اسلام غالب ہو جائے۔ انہوں نے یہ پسند نہیں۔ اس واسطے کوئی بھی ایسا اٹھایا گیا قدم، کوئی بھی ایسی کیتی گئی تبدیلی، کوئی بھی ایسا بنایا گیا قانون جڑا اسلامی اقدار کی پاسداری کرے، جڑا اسلام دا علم بلند کرے، جڑا احیاء اسلام کرے، اس نے وہ خلاف ہے۔ اس حد تک کہ انہوں اپنی سازشاں دے ذریعے اگرچہ وہ دنیا دے مختلف ملکاں دے وچ خود دہشت گردی کر رہے ہیں، خود انسانیت کا قتل کر رہے ہیں، چاہے وہ جو بھی مسلمان عراق ہوئے، افغانستان ہوئے، چچنیا، فلسطین، بوسنیا، کشمیر ہوئے، وہ خود انسانیت سوز قدم اٹھا رہے ہیں، ایسے قدم اٹھا رہے ہیں، ایسے انہوں نے پروگرام نے کہ خود انسانیت بھی شرما جائے، مگر دہشت گردی خود کرنے کے باوجود انہوں کا پلان کیے وہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، وہ داڑھی والے لوگوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، وہ جہاد والی آیات کو دہشت گردی کے زمرے چ لے کے جا رہے ہیں، جبکہ جہاد سراسر دفاع ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکیں، اپنے دین کا دفاع بھی نہ کر سکیں، دہشت گردی کی چھات ایسی لا دو نہ دے کہ اپنے آپ دی، اپنی ذات دا، اپنے دین دی، اپنے اقدار دا، ملک و ملت دا دفاع کرنے کو بھی عاجز آ جان، اور دین دا علم بلند کیتا۔ اس جگہ پہ بھی ڈاکٹر طاہر القادری نے کہ فتنہ خارج اور دہشت گردی، اس کے خلاف ایک ضخیم کتاب اس کے فتویٰ دے دیتا، جڑا کہ یورپ دے وچ مسلمانوں اپنی جان دے لالے پے سی، انہوں نے ہر دشمن، ہر اسلام دشمن طاقت کھا جان والی اور مجرم دی نظر نال ویکھدے سی، انہوں نے سکون اور امن کا تحفظ ملا۔
وہ ٹی وی پروگراماں تے آ کے انہوں کو پوچھتے سی کہ مسلمان دہشت گرد نے، انہوں نے دسیا کہ نہیں، دہشت گردی دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، دہشت گرد دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، گویا نہ دہشت گردی اور نہ ہی دہشت گرد اسلام کی اساس نال تعلق رکھتے ہیں، نہ ہی تعلق ہے، نہ ہی یہ اسلامی تعلیمات نے۔ جڑا ایسا کرتا ہے وہ نہ کوئی مبرہ ہے، اسلام تو دور ہے، اسلامی تعلیمات تو دور ہے، اور انہاں حوالے دے طور سے اسلام کا رخ پیش کرنے واسطے فتویٰ دے۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے اسی دینی تعلیمات کو واقف ہوئے، اسی دین دی تعلیمات حاصل کریے، اور بنیادی تعلیمات ہر ایک تے فرض ہے، بنیادی تعلیمات ہر فرد تے فرض ہے، جس دے وچ عقیدے دا پہلو شامل ہے، جس دے وچ حلال حرام دی پہچان ہے، جس دے وچ بنیادی ضروریات زندگی نے، ہر موڑ تے بنیادی تعلیمات حاصل کرنا ساڑھے تے فرض ہے، جبکہ ساڑھے معاملات، ساڑھی روٹین دنیا دے کماں واسطے تے ہے، دنیا دے معاملات حاصل کرنے واسطے ہے، دنیا دی تعلیم حاصل کرنے واسطے تے ہے، مگر دین کی تعلیم واسطے ساڑھے کو ٹائم ہے۔ ٹائم کیوں ہوگا ساڑھے نزدیک کو اہم ہوئی، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کے واسطے ساڑھے کو 100 بہانے ہوتے ہیں، مگر ساڑھی بنیادی تعلیمات، ساڑھی اساس، ساڑھے اصول، انہاں واسطے ساڑھے کو ٹائم نہیں ہے، اور تعلیمات کو اسی دور ہوتے جاتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا جدوں تک مسلمان اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوئے، انہوں نے ایجادات کی، انہوں نے بڑے بڑے سائنسی کارنامے میں کیتے، اگر سائنسداناں دی دنیا دے وچ نام دیکھا جاوے تو بہت بڑے بڑے مسلمان انہاں دا نام ہے، جابر بن حیان، ابن رشد، ابن سینا، ابن الحیثم، حتیٰ کہ بہت لمبی لسٹ ہے جنہاں دے وچ انہاں دی تخلیقات چند ایک مثالاں پیش کرنا، ایک قطب نما جس میں سے کمپاس آتا ہے، یہ مسلمانہ دی ایجاد ہے، دوربین یہ مسلمانہ دی ایجاد ہے، عرق کرنا، عطر کرنا، خوشبو کرنا، اس کا طریقہ مسلمان سائنسدانوں نے دسیا، راکٹ بنانا یہ مسلمانہ دی ایجاد ہے، صابن کیویں بنایا جاتا ہے یہ مسلمان سائنسدانوں نے دسیا، کرنسی دا تصور مسلمانوں نے دیتا، زمین نو پیمائش کرن دا، زمین دا مقیاس زمانہ مسلمان سائنسدانوں نے دسیا، ہوائی جہاز دا تصور مسلمانوں نے دیتا، حتیٰ کہ جڑے ساڈے کول سورج دے حساب نال کیلنڈر ہے یہ بھی مسلمانوں نے، ساڈے کول انجیکشن لاؤن دا تصور مسلمانوں نے دیتا، ساڈے کول ٹی وی جیسی بیماریاں دا علاج مسلمان سائنسدانوں نے دیتا، مسلمان سائنسدانوں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ اگر اسی اس چیز تو واقف ہو گئی کہ ساڈا اسلامی اقدار نال جڑے رہنا، ساڈا صوم و صلاۃ دا پابند ہونا، ساڈا دینی تعلیمات نال واقف اور آگاہ ہونا سانو کتنی کامیابی عطا کرتا ہے، اسی ایک دم بھی پیچھے نہ ہٹیے، اور ان اپنی سازشاں دے تحت ایک ایتھے بھی آ کے انہاں سازش کی کہ مسلمان سائنسداناں دے نام انہاں اپنی زبان اپنے انداز نہ رکھ دے تاکہ وہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ سائنسدان اصل بنیاد رکھنے والے مسلمان۔ جابر بن حیان انہاں گیبر کہہ دیتا، ابن رشد نو انہاں نو ایویرو کہہ دیتا، اپنے نام دے دیتے، ابن سینا نو انہاں ایوونا کہہ دیتا، یہ انگریز سائنسدان ہے، اور ابن الحیثم نو انہوں نے الحیزم کہہ دیتا، یعنی گویا کہ
وہ ہر طرح ہر پہلو نال، چاہے وہ دین دا پہلو ہے، چاہے دین دے وچ وہ سائنس دا پہلو ہے، چاہے دنیا دا پہلو ہے، چاہے سیاست دا میدان ہے، چاہے تعلیم دا میدان ہے، وہ ہر طرح اسلام دے خلاف سازش پر سرے پیکار نے، اسلامی اقدار کو مٹاؤن دی خاطر وہ برسر پیکار نے۔ علامہ اقبال نے کی کیا؟ انہوں نے ترجمانی کی تھی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اور ساڑھے کو آج اسلام کی یہی حیثیت رہ گئی کہ آج ایسے برائے نام مسلمان، اے ماہ مقدس، اے ماہ مبارک، رمضان مبارک، اے روزیاں دا مہینہ ساڑھے کو آیا ہے، اسی اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیے تو سانو 100 بندے ایسے ملن گے جنہوں نے روزیاں دا فکر ہے، مگر فکر والے میں 2 بندے سانو روزے دار ملن گے۔ ساڑھے معاشرے دا یہ حال ہے، نماز پڑھن جاندے نے کوئی باقاعدہ پابند نے، تو انہوں کو اگر حق دی راہ تے ہوندا ہے تو اس اسی طرح دی گلاں کرنے ہیں، ہن تک اے کردا رہے، ہن نماز پڑھ رہا ہے، ہن حاجی بن گیا، بجائے اس دے اس دے معاملے نو اسی سراہیے، اس نے اپریشیٹ کریے، اس نو داد دے بھی، اسی اس دا تمسخر اور مذاق اڑانے ہیں۔ ساڈے کول ایسے ایسے مثالاں راج پا چکے ہیں، 100 چوہے کھا کے بلی حاجی، گویا کہ اسی کسی بھی طرح اسلام نو پھیلن نہیں دینا چاہتے، کسی بھی طرح اسی اسلامی تعلیمات نو اجاگر نہیں ہون دینا چاہتے، کسی بھی طرح اسی یہ نہیں چاہتے کہ اسلام غالب آ جائے۔ انہوں مسلمانوں نو اس طرح پیش کر دیتا جائے کہ اگر تسی اسلام تے عمل کیتا تے تسی کمزور ترین اور قدامت پسند ہو جاؤ گے، جبکہ ساری کی ساری تعلیمات، اسلامی تعلیمات کامیابی دی ضمانت میں۔ روزے دے فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چند فوائد بیان کر کے پورا سمیٹنا۔ روزے کے بارے تحقیقات کی غیر مسلمانوں، اور انہوں نے کیا کہ جڑا بندہ، کیونکہ وہ روزے کے قائل نہیں، روزے میں نہیں منتے، نہ ہی پرموٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے فائدہ تو پتہ لگے تو یہ روزے کی طرف آنا، مگر جنہوں نے تحقیقات کی انہوں نے دسیا کہ اگر بندہ پورے سال میں ایک مہینہ فاقہ کرتا ہے اور ہر مہینے 3 دن فاقہ کرتا ہے، کبھی بیمار ہے۔ اور سائنسدانوں نے تحقیق کی تھی کہ یہ جڑا روزیاں دا مہینہ ہے، تسلسل نال جڑے روزے رکھے جاندے ہیں، یہ انسانی جسم واسطے کس طرح فائدہ مند ہوندے ہیں۔ ساڈے کول 11 مہینے روٹین جس ٹائم جو چاہیے کھاوی اسی، ساڈے واسطے رکاوٹ نہیں ہے، جبکہ روزہ سانو روکتا ہے، اور جدو روزہ سانو روکتا ہے ساڈا جسم چونکہ 11 مہینے کھان دا عادی ہوندا ہے، یہ پھر طلب کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، 3 دن بعد، 4 دن بعد، 5 دن بعد، ہفتے تک یہ ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے کہ مینوں کھانا دو، سانو بھوک لگتی ہے، بھوک کی صورت وچ مطالبہ کرتا ہے، مگر جب اسی انہوں کھانا نہیں دیندے، اسی اس کو کھانا نہ دین کی وجہ سے یہ پھر اپنی روٹین میں بدلتا ہے، اور جدو یہ روٹین میں بدلتا ہے تو پھر یہ کی کرتا ہے، یہ جسم دے وچوں خوراک لینا ہے، اور وہ خوراک کیڑی چیزوں میں بناتا ہے، یہ چیز قابل توجہ بہت اہم ہے، خوراک کیڑی چیز میں بناتا ہے، جیڑیاں چیزاں ساڈے جسم میں فالتو فاسد مادے، چربی، خلیے خراب بیمار خلیے جمع ہوندے ہیں، یہ انہوں نے کھانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ یہ کھاندے کھاندے کیسر والے خلیاں بھی ختم کر دیتا ہے۔ روزے میں اتنی برکت کہ جیڑی کینسر زیادہ نے، جس تو جڑا خلیاں بیمار ہونے نال دوسرے میں کرنا، تیسرے میں کرنا، تاکہ پورے جسم میں کینسر پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، مگر یہ پھیلن تو پہلے کھا لینا ختم کر سکتے، اتنی برکتاں۔ اور دوسرا پہلو روزے دے ویکھیا جائے روحانی پہلو نال ایک تربیت کا بھی پہلو ہے،
یہ خدا دے نیڑے ہونے کا پہلو ہے. اسی کھانا سارے سامنے ہونے کے باوجود نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ میرا روزہ ہے. فلانی چیز کھانے نہیں، میرا روزہ ہے. کوئی چیز دیکھ کے دل بھی کر رہا ہوئے گا تو روزہ کرنا ہے، سانو روک لگے گا. وہ روزہ یا کھانے تو رکنا اسی کس واسطے رک رہے ہیں؟ سانو کو ہاتھ پکڑ کے روک رہے ہیں. ساڈا کسی ہاتھ پکڑا ہے تو ادھر نہیں جانا جانا کھانا. ساڈے کو بازار جائیے تو ہجے تک چیزاں ملتی ہیں. اسی افطاری واسطے چیزاں لے کے روزے کی حالت نہیں لے کے آتے. جب کسی سے چکر کھا کے لیکن اس وقت روکنے والی چیز یہ ہوتی کہ میں اللہ کی خاطر روزہ رکھے، اللہ دیکھ رہے ہیں اس واسطے. گویا کہ روزہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اسی اس دی رضا دی خاطر اسی کسی چیز نو کھان تو باز ہاں، اسی فلانی چیز تو باز ہاں، اسی فلانے عمل تو باز ہاں. اس واسطے باز ہاں کہ اسی روزہ رکھے. اور روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا بلکہ پورے وجود کا، ہر انگ کا روزہ، ہر عضو کا روزہ، آنکھ، زبان، ناک، کان، قدم، ہاتھ، ہر ایک کا روزہ. اور اس کے پیچھے فلسفہ کی کہ خدا دی نظر ہے. اسی خدا دی خاطر روزہ رکھے، اسی اس کے سامنے پیش ہونا ہے. گویا کہ روزہ تربیت کرتا ہے. سال بعد ساری جڑی غفلت ساڈے تے پردے چھائے ہوندے نے انہاں نوں ہٹاوندا ہے. ساڈے تے دنیا دی خواہشات لذات دی جڑی گرد چھائی ہوندی ہے، جڑی ہرس و ہوس دی گرد چھائی ہوندی ہے، اس نوں ہٹاوندا ہے. ساڈی ٹریننگ کرتا ہے، ساڈے اندر گناہاں نوں صاف کرتا ہے، سانو گناہاں تو پاک کرتا ہے. یہ روزے دی برکات نے. جس طرح اسی کسی بھی مشینری دی ٹیوننگ کرانے ہیں، تیل بدلانے ہیں، نہ بدلیے تو وہ انجن خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح روزہ سارے جسم سارے وجود کی ٹیوننگ کرتا ہے. کیونکہ روزیاں کا مہینہ گزرتا ہے اسی ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں. سارے ارد گرد ایک دو نہیں سینکڑے مثال ہیں کہ جڑا بندہ پہلے بیمار سے روزے رکھنے شروع کیتے اس کی بیماری ہوتی ہے. اس کی باقاعدہ مثالیں ہوتی ہیں، سارے گھر موجود ہیں، اور یہ روزے کی برکات ہیں. اور حقوق اللہ، اللہ کو کسی حق کی لوڑ نہیں ہے، اللہ کو کسی عبادت کی لوڑ نہیں ہے، انہیں کسی چیز کی بھی تھوڑ نہیں ہے. مگر حقوق اللہ کی مراد کی سمجھ آتی ہے. حقوق اللہ کہڑی چیزیں واقع ہوتا ہے؟ وہ اعمال، وہ فرائض، وہ عبادت جہاں خالصاً ساری ذات دے فائدہ واسطے. اس واسطے سانو دینی تعلیمات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. سانو اپنا دین سیکھنے کی ضرورت ہے. جدید علوم تو دین منع نہیں کرتا، مگر جدید علوم والے آڑے ہیں. جدوں تک یہ سارے درمیان دراڑ نہیں سی پائے گی ادو تک کدھرے بھی یہ چیزاں نہیں سی وجود رکھنی. اور جدوں سازش کے تحت دین اور دنیا کو الگ الگ ادو اسی دینی اقدار کو پیچھے ہٹتے گئے، اور جنہ پیچھے ہٹتے گئے اسی اونا ہی تنزلی کا شکار ہوندے گئے، اسی اونا ہی پستی کا شکار ہوندے گئے، اسی اونا ہی نیچے گرتے گئے. ساری اخلاقی قدریں نیچے گرتی ہیں. اگے کسی تکلیف ہوندی سی، ایک بنت حوا مسلمان بیٹی کی پکار کے محمد بن قاسم حملہ کرن کی تو کیا آ جاتا ہے. اور آج اسی انہاں خود سر قلم کر رہے ہیں. اسی اپنے مفادات کی خاطر، اپنے راستے صاف کرنے کی خاطر انسانیت کا خود قیام کر رہے ہیں. سارے مفادات ذاتی محدود مفادات سانو خدا دی جیڑی اللہ کے رسول کی تعلیمات میں اس کو کافر کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں. لہٰذا اج کے دور کی ضرورت ہے
اور اہمیت ہے کہ اسی اپنے دین کو آگاہ ہوئی، کیونکہ اگر اسی یہ سمجھیے کہ دین اور سائنس جدا جدا نے کہ نہیں، سائنس خود آقا علیہ السلام کے قدمات میں چلی، سائنس خود مسلمانوں کی ایجاد ہے، سائنس خود بہتری کی طرف لے کے ہوئی اور جب کیسی تحقیقات ہوئی ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے آقا علیہ السلام کی سنت رہ جائے۔ اس واسطے سانوں دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے، دین کے علم نال سارے وابستگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک پڑھن اور پڑھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کیا اس سے پہلے منو پھر سننے والے میں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کا شعور عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات کو آگاہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جڑی سارے خلاف سازش ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس نے سمجھ اس کا کلا کما کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔